سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام جلد دوم، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ خلافت عباسیہ، ایپیسوڈ 58۔ مستعین باللہ۔ مستعین باللہ بن معتصم باللہ بن ہارون رشید کا اصل نام اور کنیت ابو العباس تھی۔ خوبصورت گورے رنگ کا آدمی تھا، چہرے پر چیچک کے داغ اور توتلا تھا۔ مخارق نامی ام ولد کے پیٹ سے سن 221 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ جب منتصر فوت ہو گیا تو ارکان سلطنت جمع ہوئے کہ اب کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اولاد متوکل میں معتز اور موعید موجود تھے، لیکن ترک ان کی جانب سے اندیشہ مند تھے کہ انہوں نے ہی ان کی ولی عہدی سے معزول بھی کرایا تھا، لہٰذا معتصم باللہ کے بیٹے احمد کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور مستعین باللہ اس کا خطاب تجویز ہوا۔ جب مستعین باللہ کو تخت نشین کرنے کے لیے قصر خلافت کی طرف چلے تو محمد بن عبداللہ بن طاہر اور اس کے ہمراہ اور عام لوگوں نے شور و غوغا مچا کر خروج کیا اور معتز کی خلافت کا مطالبہ پیش کیا۔ آخر ترکوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ لڑائی میں بہت سے غوغائی مارے گئے، بہت سے ہزیمت خوردہ اپنی جان بچا کر لے گئے۔ ادھر لڑائی ہو رہی تھی، ادھر ترک مستعین باللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ہنگامہ فرو ہوا اور انعام و عہدے تقسیم ہونے لگے۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر کے پاس بیعت کے لیے پیغام بھیجا گیا، اس نے بھی آ کر بیعت کر لی۔ تکمیل بیعت کے بعد خبر پہنچی کہ طاہر بن عبداللہ بن طاہر گورنر خراسان کا انتقال ہو گیا ہے۔ خلیفہ مستعین باللہ نے محمد بن طاہر بن عبداللہ کو گورنر خراسان مقرر کر دیا۔ اسی عرصے میں حسین بن طاہر بن حسین کا بھی انتقال ہو گیا، جو خراسان کے شرقی حصے کا حکمران تھا۔ اس کی جگہ محمد بن عبداللہ بن طاہر کو مامور کیا۔ اس کے چچا طلحہ کو نیشاپور کی اور اس کے بیٹے منصور کو سرخس اور خوارزم کی حکومت سپرد کی۔ حسین بن عبداللہ کو ہرات کی حکومت عطا کی اور اس کے چچا سلیمان بن عبداللہ کو تبرستان کی، اور اس کے چچا زاد بھائی عباس کو جرجان و طالقان کی حکومت پر روانہ کر دیا۔ سن 248 ہجری میں عبداللہ بن یحییٰ بن خاقان نے ادائے حج کی اجازت چاہی۔ خلیفہ نے اجازت مرحمت فرمائی، مگر اس کے روانہ ہونے کے بعد ہی ایک سردار کو عبداللہ بن یحییٰ کے گرفتار و جلاوطن کرنے پر مامور کر دیا، جس نے اسے گرفتار کر کے رقہ میں جلاوطن کر دیا۔ انہی ایام میں ترکوں نے معتز اور موعید کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ احمد بن قصیب نے ان کو اس فعل ناروا سے منع کر دیا۔ خلیفہ مستعین نے تخت خلافت پر بیٹھتے ہی ترکوں کے ایک سردار تامش نامی کو وزارت کا عہدہ عطا کیا تھا اور احمد بن قصیب کو نائب وزیر بنایا تھا۔ معتز اور موعید کو خلیفہ مستعین نے مقام سوجق میں نظر بند کر دیا۔ تامش کو وزارت کے علاوہ مصر اور مغرب کی حکومت و نیابت بھی سپرد کر دی۔ بغا صغیر کو حلوان اور ماسبان کی سند حکومت دی۔ اشناس کو سپہ سالاری اور عمال سلطنت کی نگرانی کا کام سپرد ہوا۔ غرض تمام بڑے بڑے عہدے ترکوں کو دیے گئے تھے۔ سن 249 ہجری میں رومیوں نے ممالک اسلامیہ پر حملہ کیا۔ رومیوں کے مقابلے میں عمرو بن عبداللہ اور علی بن یحییٰ، دو مشہور سردار، مع بہت سے مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ ان دونوں سرداروں کی شہادت کا حال سن کر بغداد میں لوگوں کو سخت ملال و افسوس ہوا اور ترکوں کی نسبت شکایت زبان پر آنے لگیں کہ انہوں نے طاقت پا کر خلفاء کو قتل اور شرفاء کو ذلیل کرنے کا کام تو کیا، لیکن کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے کی طرف سے غفلت برتی۔ اس لیے دو خادم اسلام سردار شہید ہو گئے اور رومیوں کی جرأت مسلمانوں کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ اس قسم کی باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد میں ایک قسم کی شورش سی برپا ہو گئی اور لوگوں نے جہاد کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اطراف و جوانب سے بھی مسلمان بعض میں جہاد آ کر شریک ہونے لگے۔ مسلمان عمرہ نے روپیہ بھی جمع کر دیا۔ ایک جم غفیر بغداد سے بغرض جہاد نکل کر کھڑا ہوا۔ مستعین نے سامراہ پہنچ کر بھی اسی قسم کی شورش برپا کر دی
اور جیل خانہ توڑ کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد ترکی سردار بغا صغیر، وصیف اور اتامش ترکی فوج لے کر ان مسلمانوں کے مقابلے پر آئی اور عوام الناس کا ایک گروہ کثیر مقتول ہوا اور جوش و خروش فرو ہوا۔ اتامش چونکہ زیادہ قابو یافتہ اور خزانہ شاہی میں تصرف کرنے کا بھی اختیار رکھتا تھا، لہٰذا بغا اور وصیت اس سے رقابت رکھتے تھے۔ انہوں نے اتامش کے بعد عبداللہ بن محمد بن علی کو عہدہ وزارت عطا کر دیا۔ چند روز کے بعد بغا صغیر اور ابو صالح عبداللہ بن محمد بن علی دونوں میں ناراضی پیدا ہو گئی۔ ابو صالح عبداللہ بغا صغیر کے خوف سے سامراہ چھوڑ کر بغداد بھاگ گیا اور خلیفہ مستعین نے محمد بن فضل جرجانی کو وزیر بنا دیا۔ غرض خلیفہ مستعین بالکل ترکوں کے ہاتھ میں تھا۔ سامراہ میں سب ترکی آباد تھے، اس لیے ترکوں کے قبضے سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی خلیفہ نہیں کر سکتا تھا۔ انہی حالات میں یحییٰ بن عامر بن یحییٰ بن حسین بن زید شہید نے، جن کی کنیت ابو الحسین تھی، کوفہ میں خروج کیا۔ کوفہ میں محمد بن عبداللہ بن طاہر کی جانب سے ایوب بن حسین بن موسیٰ بن جعفر بن سلیمان بن علی والی کوفہ تھا۔ ابو الحسین نے ایوب کو کوفہ سے نکال دیا اور شاہی بیت المال لوٹ لیا اور کوفے پر قابض و متصرف ہو گئے۔ ابو الحسین نے کوفہ سے واسط کی طرف کوچ کیا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر نے حسین بن اسماعیل بن ابراہیم بن مصعب کو روانہ کیا۔ راستے میں لڑائی ہوئی۔ ابو الحسن حسین بن اسماعیل کو شکست دے کر کوفہ میں واپس آ گئے اور اہل بغداد بھی ان کی امداد پر آمادہ ہو گئے۔ حسین بن اسماعیل اپنا لشکر مرتب کر کے دوبارہ ابو الحسین یحییٰ بن عمیر پر حملہ آور ہوا۔ کوفہ سے نکل کر یحییٰ نے مقابلہ کیا۔ سخت لڑائی کے بعد ابو الحسین یحییٰ بن عمر مارے گئے۔ ان کا سر کاٹ کر سامراہ میں خلیفہ مستعین کے پاس بھیجا گیا، جس کو مستعین نے ایک صندوق میں بند کرا کر اسلحہ خانے میں رکھوا دیا۔ ابو الحسین یحییٰ 15 رجب 250 ہجری کو مقتول ہوئے۔ ابو الحسین پر فتح پانے کے بعد اس کے بدلے میں خلیفہ مستعین نے عبداللہ بن طاہر کو طبرستان میں جاگیریں عطا فرمائیں، جن میں ایک جاگیر دیلم کی حدود کے قریب تھی۔ اس جاگیر پر قبضہ کرنے کے بعد جب محمد بن عبداللہ کا عامل گیا تو رستم نامی ایک شخص نے مخالفت کی۔ آخر دیلم والے اس مخالفت میں رستم اور اس کے دونوں بیٹوں محمد اور جعفر کی طرفدار ہو گئے۔ طبرستان میں اس زمانے میں محمد بن ابراہیم علوی موجود تھے۔ محمد و جعفر دونوں بھائیوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ آپ امارت کا دعویٰ کیجئے، ہم آپ کے حامی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم رے میں جا کر حسین بن زید بن محمد بن اسماعیل بن حسین بن زید بن حسن سبت کی خدمت میں درخواست پیش کرو، وہ ہمارے سردار اور مقتدیٰ ہیں۔ محمد و جعفر نے اپنے باپ رستم سے آ کر کہا۔ اس نے ایک آدمی رے بھیجا، وہاں سے حسن بن زید طبرستان چلے آئے۔ یہاں دیلم و ریان وغیرہ سے لوگ آ کر بیعت ہونے شروع ہوئے۔ ایک جمع غفیر فراہم ہو گیا اور حسن بن زید نے علاقۂ طبرستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد رے بھی قبضے میں آ گیا۔ یہ خبر سن کر مستعین نے ہمدان کے بچانے کو ایک لشکر بھیجا، جس کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد موسیٰ بن بغا کبیر کو دارالخلافہ سے معاو فوج روانہ کیا گیا۔ اس نے طبرستان کو تو حسن بن زید کے قبضے سے نکال لیا، مگر دیلم پر حسن بن زید کا قبضہ رہا۔ موسیٰ وہاں سے رے کی طرف واپس چلا آیا۔ انہی ایام میں خلیفہ مستعین نے دلیل بن یعقوب نصرانی کو اپنا وزیر بنایا۔ چند روز کے بعد باغیر نامی ایک ترک کو دلیل نصرانی وزیر سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی۔ اس معاملے میں بغا صغیر اور وصیف نے باغیر کو مجرم بتایا۔ خلیفہ نے اسے قید کر دیا۔ ترکوں نے شورش برپا کی۔ ترکوں کی اس شورش کو دیکھ کر بغا صغیر نے باغیر کو قتل کرا دیا۔ اس سے بجائے فرو ہونے کی شورش اور بھی ترقی کر گئی۔ تمام سامراہ باغی ہو گیا اور ہر طرف بلوائیوں کے جھنڈے نظر آنے لگے۔ مجبوراً خلیفہ مستعین بغا، وصیف، شابک اور احمد بن صالح شیرواز سامراہ سے نکل کر بغداد چلے آئے اور محرم سن 251 ہجری میں بغداد کے اندر محمد بن عبداللہ بن طاہر کے مکان میں فروکش ہوئے۔ خلیفہ کے آنے کے بعد دفتر کے آدمی بھی دفاتر لے کر بغداد ہی آ گئی تھی۔ خلیفہ کے بغداد چلے جانے کے بعد ترکوں کو پشیمانی ہوئی اور سامراہ سے 6 ترک سردار بغداد میں خلیفہ کے پاس آ کر ملتجی ہوئے کہ آپ سامراہی میں تشریف لے چلیں، ہم سب اپنی حرکات ناشائستہ سے پشیمان اور معافی کے خواہاں ہیں۔ خلیفہ مستعین نے ترکوں کو ان کی بے وفائیاں اور گستاخیاں یاد دلا کر سامراہ جانے سے انکار کر دیا۔ ترکوں نے سامراہ واپس جا کر معتز بن متوکل کو جیل سے نکالا اور اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی۔ ابو احمد بن ہارون رشید بھی اس زمانے میں سامراہ میں موجود تھا۔ ابو احمد سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو
اس نے کہا کہ میں چونکہ مستعین کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں اور معتز اپنی معزولی ولی عہدی سے خود تسلیم کر چکا ہے، لہٰذا میں بیعت نہیں کروں گا۔ معتز نے ابو احمد کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور زیادہ اصرار نہیں کیا۔ بغا کبیر کے دونوں بیٹوں موسیٰ اور عبداللہ نے بھی معتز کی بیعت کر لی۔ اسی طرح جو لوگ معتز کی خلافت کو پسند کرتے تھے وہ معتز کے پاس سامراہ چلے گئے، جو مستعین کو پسند کرتے تھے وہ سامراہ سے بغداد چلے گئے۔ یہی حالت صوبوں کے عاملوں اور گورنروں کی تھی، کچھ اس طرف ہو گئی کچھ اس طرف ہو گئی۔ بغداد و سامراہ دونوں جگہ دو الگ الگ خلیفہ تھی۔ مستعین کی طرف خاندان طاہریہ اور خراسانی لوگ زیادہ تھے، معتز کی طرف قریباً تمام ترک اور بعض دوسرے سردار بھی تھے۔ 11 مہینے تک جنگ و پیکار کا ہنگامہ دونوں خلیفوں میں برپا رہا۔ باہر کے صوبے داروں سے دونوں خط و کتابت کرتے اور اپنی اپنی طرف ان کو مائل کرتے تھے۔ یہ جنگ سامراہ اور بغداد تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ باہر کے صوبوں میں بھی اس کے شعلے مشتعل ہونے لگے، مگر زیادہ زور بغداد کے نواح میں رہا، کیونکہ باہر والے دارالسلطنت کے نتائج کا انتظار کرنے لگے۔ آخر ماہ ذی قعدہ 251 ہجری میں محمد بن عبداللہ بن طاہر نے، جو بغداد میں مستعین کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، ترکوں پر حملہ کیا جو بغداد کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ حملہ ایسا سخت و شدید تھا کہ وہ ہزیمت پا کر فرار ہو گئی۔ بغا اور وصیف بغداد میں مستعین کے ساتھ تھے۔ اس حملے میں یہ بھی محمد بن عبداللہ بن طاہر کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے دستوں کو لیے ہوئے تھے، یعنی ترکوں کی بہت ہی قلیل تعداد میں، جو ان دنوں ترک سرداروں کے مخصوص آدمیوں پر مشتمل تھی، مستعین کی فوج میں شامل تھی۔ بغا اور وصیف نے جب ترکوں کو شکست پا کر خراسانیوں اور عراقیوں کے مقابلے میں بھاگتا ہوا دیکھا تو اس کی قومی عصبیت میں حرکت پیدا ہوئی اور فوراً جدا ہو کر ترکوں سے جا ملے۔ ان کے پہنچنے سے ترکوں کی ہمت بن گئی اور اپنی جمعیت کو درست کر کے پھر لوٹ پڑی اور دوبارہ بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر شہر والوں نے محمد بن عبداللہ بن طاہر کے متعلق خبریں اڑانی شروع کر دیں کہ یہ دیدہ اور دانستہ خلیفہ مستعین کو مشکلات میں مبتلا کر رہا ہے، جس سے محمد بن عبداللہ بھی کچھ سست ہو گیا۔ آخر 6 محرم سن 252 ہجری کو مستعین باللہ نے معتز باللہ کے پاس ایک تحریر بھیج دی، جس میں معتز باللہ کی خلافت کو تسلیم کر کے خود خلافت سے دستبرداری ظاہر کی تھی۔ خلیفہ معتز نے بغداد میں داخل ہو کر معزول خلیفہ مستعین کو واسط کی طرف نظر بند کر کے بھیج دیا۔ وہاں مستعین 9 مہینے تک ایک امیر کی حراست میں رہا، پھر سامراہ میں واپس چلا آیا اور 3 شوال 252 ہجری کو خلیفہ معتز کے اشارے سے قتل کر دیا گیا۔ معتز باللہ معتز باللہ بن متوکل علی اللہ بن معتصم باللہ بن ہارون رشید سن 232 ہجری میں بمقام سامراہ ایک رومیہ ام ولد فتحیہ نامی کے وطن سے پیدا ہوا تھا۔ محرم سن 251 ہجری میں سامراہ میں خلیفہ بنایا گیا۔ 1 سال تک مستعین باللہ سے جنگ لڑ کر مستعین کو خلۂ خلافت پر مجبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ نہایت خوبصورت شخص تھا۔ جس سال یہ تخت نشین ہوا اسی سال اشناس ترکی مرا تھا۔ اس نے 50,000 دینار چھوڑے تھے جو معتز نے ضبط کر کے اپنا کاروبار چلایا۔ معتز جب تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کی عمر 19 سال کی تھی۔ اس نے احمد بن اسرائیل کو وزیر بنایا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر کو بغداد کی پولیس پر مامور رکھا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر خراسان کا گورنر تھا، مگر خراسان میں اس کا نائب رہتا تھا اور وہ خود بغداد میں مقیم تھا۔ معتز کو ترکوں ہی نے تخت خلافت پر بٹھایا تھا۔ وہ بالکل ترکوں سے دبا ہوا تھا۔ بغداد میں جو لشکر رہتا تھا اس میں خراسانی اور عراقی لوگ تھے۔ اس لشکر کو وظیفے اور تنخواہیں محمد بن عبداللہ تقسیم کیا کرتا تھا۔ معتز نے اس تمام لشکر کو تنخواہیں اور وظیفے بند کر دیے تھے۔ ماہ رجب 252 ہجری میں خلیفہ معتز نے اپنے بھائی موید کو ولی عہدی سے معزول کر دیا اور جیل خانے بھیجوا کر قتل کرا دیا۔ رمضان 252 ہجری میں لشکر بغداد نے تنخواہ اور وظائف نہ ملنے کے سبب بغاوت کی اور محمد بن عبداللہ بن طاہر کے مقابلے پر آمادہ ہو گئی۔ بڑی مشکل سے یہ فساد محمد بن عبداللہ نے فروغ کیا۔ اسی سال فوج کے ترکوں اور عربوں میں فساد ہوا۔ طرفین میں خوب خانہ جنگی برپا رہی۔ اہل بغداد نے عربوں کا ساتھ دیا، مگر ترکوں نے آخر دھوکے سے عربوں اور ان کے سرداروں کو قتل اور جلاوطن کر دیا۔ اسی سال خلیفہ معتز نے حسین بن ابی شوارب کو قاضی القضات کا عہدہ عطا کیا۔ چونکہ روب خلافت اب اٹھ چکا تھا، اس لیے جا بجا صوبیداروں نے
اپنے آپ کو خود مختار سمجھنا شروع کر دیا اور خارجیوں اور الویوں نے خروج شروع کر دیے تھے۔ مساور بن عبداللہ بن مساور خارجی نے ولایت موصل پر قبضہ کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور جو سردار خلیفہ کی طرف سے اس کے مقابلے کو گیا شکست دے کر بھگا دیا۔ 253 ہجری میں ترکوں نے وصیف اور بغا اور سیما طویل اپنی سپہ سالاروں سے کہا کہ ہم کو 4 مہینے کی پیشگی تنخواہیں دلوا دو۔ انہوں نے کہا کہ خزانہ خالی پڑا ہے، تم کو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں؟ ترکوں نے شورش برپا کی۔ ان سرداروں نے خلیفہ معتز سے عرض کیا۔ معتز خود مجبور تھا کہ وہ کیا کر سکتا تھا۔ ترکوں نے وصیف کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ چند روز کے بعد بابا کیال اور بغا صغیر میں رقابت پیدا ہو گئی۔ خلیفہ معتز بابا کیال کے حال پر زیادہ مہربان رہنے لگا۔ بغا نے خلیفہ کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کی اطلاع معتز کو ہو گئی اور بابا کیال کے آدمیوں نے بغا صغیر کو قتل کر دیا۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر کی وفات۔ محمد بن عبداللہ بن طاہر گورنر خراسان نے سن 253 ہجری میں بغداد کے اندر وفات پائی۔ محمد بن عبداللہ نے مرنے سے پیشتر اپنے قائم مقام اور گورنر خراسان کے لیے اپنے بیٹے عبید اللہ کی نسبت وصیت کی تھی، مگر عبید اللہ کے دوسرے بھائی طاہر بن محمد بن عبداللہ بن طاہر نے بھائی کی مخالفت کی۔ محمد بن عبداللہ کی نماز جنازہ پڑھانے پر ہی آپس میں لڑ پڑے۔ آخر وصیت کے موافق عبید اللہ ہی باپ کا قائم مقام تسلیم کیا گیا، لیکن خلیفہ معتز نے پھر سلیمان بن عبداللہ بن طاہر کو محمد بن عبداللہ بن طاہر کا قائم مقام بنایا اور اس نے بغداد میں قیام کر کے مہمات متعلقہ کو انجام دینا شروع کر دیا۔ احمد بن طولون۔ ترکی سرداروں میں بابا کیال نامی سردار بھی بغا، وصیف اور سیما طویل کی طرح ایک سربر آوردہ اور نامی سردار تھا۔ اسی سال یعنی 253 ہجری میں معتز باللہ نے بابا کیال کو مصر کی سند گورنری عطا کی۔ بابا کیال نے اپنی طرف سے احمد بن طولون کو بطور نائب حکومت مصر پر مقرر کر کے بھیجا۔ طولون ایک ترک تھا جو لڑکپن میں فرغانہ کی لڑائی میں گرفتار ہو کر آیا تھا۔ اس نے خاندان خلافت میں پرورش پائی تھی اور غلامان شاہی میں شامل تھا۔ اس کے بیٹے احمد نے بھی دارالخلافہ میں پرورش پا کر امور سلطنت سے واقفیت حاصل کی تھی۔ بابا کیال کو جب مصر کی سند گورنری ملی تو اس کو یہ فکر ہوئی کہ اپنی طرف سے کسی کو مصر کی حکومت پر مامور کر کے بھیج دوں۔ اس کے مشیروں نے احمد بن طولون کا نام لیا، چنانچہ اس نے احمد بن طولون کو مصر بھیج دیا اور احمد نے مصر پر قبضہ کر کے وہاں کا انتظام کیا۔ جب معتز کے بعد خلیفہ مہدی نے بابا کیال کو قتل کر کے یارکوچ ترکی کو مصر کی گورنری عطا کی تو یارکوچ نے بھی اپنی طرف سے احمد بن طولون کو مصر کی حکومت پر مامور رکھا۔ اسی طرح احمد بن طولون حکومت مصر پر خوب مضبوطی سے قائم ہو گیا اور پھر اس کی اولاد وراثتاً مصر پر قائم رہی اور اپنا سکہ مصر میں چلایا۔ غرض 253 ہجری سے مصر کو بھی خلافت عباسیہ سے خارج ہی سمجھنا چاہیے، یا کم از کم یہ سمجھنا چاہیے کہ 253 ہجری سے مصر میں حکومت طولونیہ کی ابتدا ہوئی۔ یعقوب بن لیث صفار۔ یعقوب بن لیث اور اس کا بھائی عمرو بن لیث دونوں سجستان میں تانبے اور پیتل کے برتنوں کی دکان رکھتی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں خلافت کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے جا بجا بغاوتیں اور سرکشیاں نمودار ہو رہی تھیں، اس لیے خوارج نے بھی خروج شروع کر دیا۔ ان کے مقابلے میں اہل بیت یعنی علویوں کے طرفدار بھی نکل کھڑے ہوئے۔ انہی میں سے ایک شخص صالح بن نظر کنانی بھی ہوا خواہی اہل بیت کا دعویٰ کر کے خروج پر آمدہ ہوا۔ اس کے گرد امراء اور رؤساء اور عوام الناس کا ایک گروہ جمع ہو گیا۔ یعقوب بن لیث بھی اسی گروہ میں شامل ہو گیا۔ صالح نے لڑ بھیڑ کر سجستان پر قبضہ کر لیا اور خاندان طاہریہ کے ارکان کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کامیابی کے بعد ہی صالح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد درہم بن حسن ایک شخص صالح کا جانشین اور قائم مقام مقرر ہوا، مگر گورنر خراسان نے اس کو کسی ہیلے سے گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا۔ صالح کی جماعت نے یعقوب بن لیث کو اپنا امیر بنا لیا۔ یعقوب نے نہایت ہوشیاری اور شجاعت سے کام لے کر سجستان پر اپنا قبضہ مکمل کر لیا، اور پھر محمد بن عبداللہ بن طاہر کے عامل محمد بن اوس انباری کو، جو ہرات کی حکومت پر متعین تھا، اسے نکال دیا اور ہرات پر قبضہ کر کے خراسان کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔
اسی اثنا میں فارس کے گورنر علی بن حسین بن شبل نے کرمان پر قبضہ کرنا چاہا۔ ادھر سے یعقوب بن لیث نے بھی کرمان کو اپنے تصرف میں لانا چاہا۔ علی بن حسین کے سپہ سالاروں کو یعقوب بن لیث نے شکست دے کر بھگا دیا اور آخر فارس کے دارالسلطنت شیراز پر حملہ آور ہو کر 255 ہجری میں شیراز پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد فوراً سجستان کی طرف واپس چلا گیا اور دربار خلافت میں ایک درخواست اس مضمون کی بھیج دی کہ اس علاقے میں بڑی بدامنی پھیل رہی تھی، یہاں کے لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنا لیا ہے، میں امیر المؤمنین کا فرما بردار ہوں۔ اس کے بعد خاندان طاہریہ سے یعقوب بن لیث نے بتدریج تمام خراسان کو خالی کرا لیا اور خود قابض و متصرف ہو کر اپنی مستقل حکومت قائم کی۔ طاہر بن حسین کی اولاد نے خراسان پر اب تک مسلسل حکومت کی تھی، اس لیے خراسان کی مستقل اسلامی سلطنتوں کے سلسلے میں سب سے پہلے خاندان طاہریہ کا نام لیا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ خاندان طاہریہ کا تعلق برابر دربار خلافت سے رہا اور اس خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص بغداد کا افسر پولیس بھی ضرور رہا۔ خلفائے عباسیہ میں کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ خاندان طاہریہ کی حکومت سے خراسان کو نکال دے، مگر طاہریہ خاندان ہمیشہ اپنے آپ کو خلفائے عباسیہ کا نوکر اور محکوم سمجھتا اور خلفائے عباسیہ سے سند گورنری حاصل کرتا اور خراج مقررہ بھی بھیجتا رہا۔ لیکن یعقوب بن لیث نے جو حکومت قائم کی یہ اپنی نوعیت میں طاہریہ سلطنت سے جدا گانہ اور خود مختارانہ تھی۔ جو دولت صفاریہ کے نام سے مشہور ہے، اس کی تفصیلی حالات آئندہ اپنے مقام پر بیان ہوں گے۔ معتز باللہ کی معزولی اور موت۔ خلیفہ معتز ترک سرداروں کے قبضے میں تھا، وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے، خزانہ بالکل خالی ہو گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں نے خزانے پر خوب تصرف کر لیا تھا، فوج کے آدمی خلیفہ پر اپنے وظائف کا تقاضا کرتے تھے، خلیفہ سخت مجبور تھا۔ آخر ایک روز ترکوں نے جمع ہو کر امیر المؤمنین کے دروازے پر جا کر شور و غل مچایا اور کہا کہ ہم کو کچھ دلوائے ورنہ ہم صالح بن وصیف کو جو آج کل آپ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں قتل کر ڈالیں گے۔ صالح بن وصیف ایک ترک سردار تھا، خلیفہ اس سے بہت ہی ڈرتا تھا۔ اس شورش کو دیکھ کر معتز اپنی ماں فتحیہ رومی کے پاس گیا کہ کچھ مال ہو تو اس ہنگامے کو فروغ کر دوں۔ فتحیہ کے قبضے میں بہت سا مال تھا، مگر اس نے دینے سے انکار اور ناداری کا عذر کیا۔ ترکوں نے صالح بن وصیف اور محمد بن بغا صغیر اور بابا کیال کو اپنا شریک بنا لیا اور ان سرداروں کی بیعت میں مسلح ہو کر قصر خلافت کے دروازے پر آئی اور معتز کو بلایا۔ خلیفہ معتز نے کہا کہ میں نے دوا پی ہے، بیمار اور بہت کمزور ہوں، باہر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر ترک قصر خلافت میں زبردستی گھس گئی اور خلیفہ معتز کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لائی، اسے مارا، گالیاں دیں اور صحن مکان میں برہنہ سر دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ پھر ہر ایک شخص جو گزرتا تھا اس کے منہ پر تمانچہ مارتا تھا، یہاں تک کہ جب خلیفہ کی بے عزتی حد کو پہنچ گئی تو اسے کہا کہ اب اپنی خلافت سے دستبرداری لکھ دو۔ معتز نے اس سے انکار کیا تو قاضی القضات حسین بن ابی شوراب کو بلوایا گیا اور اراکین سلطنت طلب کیے گئے۔ ایک محضر لکھا، اس پر قاضی صاحب اور تمام اراکین سلطنت سے دستخط کرائی اور معتز کو معزول کر کے ایک تہخانے میں بے آب و دانہ بند کر دیا، وہیں اس کا دم نکل گیا۔ یہ واقعہ رجب 255 ہجری کا ہے اور معتز کی موت 8 رمضان 255 ہجری کو واقع ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں نے بغداد سے معتز کے چچا زاد بھائی محمد بن واثق کو بلا کر تخت سلطنت پر بٹھایا اور مہتدی باللہ کا خطاب دیا۔ خلیفہ معتز کی ماں اپنے بیٹے کی گرفتاری اور بے حرمتی کا حال دیکھ کر ایک سرنگ کے راستے سے فرار ہو گئی اور سامراہ میں کسی جگہ چھپ گئی۔ جب مہتدی خلیفہ ہوا تو ماہ رمضان 255 ہجری میں صالح بن وصیف سے جو خلیفہ مہتدی کا نائب سلطنت بنا ہوا تھا امان طلب کر کے ظاہر ہوئی۔ صالح نے اس کے مال و دولت کا سراغ لگایا تو اس کے پاس سے 1 کروڑ 3 لاکھ دینار اور اس سے بہت زیادہ کے جواہرات نکلے، حالانکہ 50,000 دینار معتز مانگتا تھا اور اتنے ہی میں فوج کی شورش اس وقت فروغ ہو سکتی تھی۔ صالح نے فتحیہ کے تمام مال و اسباب پر قبضہ کر کے کہا کہ اس کمبخت عورت نے 50,000 دینار کے عوض اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا، حالانکہ اس کے بیٹے میں کروڑوں دینار تھی۔ اس کے بعد صالح نے فتحیہ کو مکہ کی طرف بھیج دیا۔
وہ معتمد کے تخت نشین ہونے تک مکے میں رہی، پھر سامرہ میں چلی آئی اور 264 ہجری میں مر گئی۔ محتدی باللہ۔ محتدی باللہ بن واثق باللہ بن معتصم باللہ بن ہارون رشید کا اصل نام محمد اور کنیت ابو اسحاق تھی۔ اپنے دادا کے عہد خلافت سن 218 ہجری میں پیدا ہوا اور 37 سال کی عمر میں بتاریخ 29 رجب 255 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ گندم گون، دبلا پتلا، خوبصورت، عابد و زاہد، عادل اور بہادر شخص تھا۔ احکام الہیہ کی پابندی کے رواج دینے میں بہت کوشاں تھا۔ تخت نشین ہونے کی تاریخ سے مقتول ہونے تک برابر روزہ رکھتا رہا، مگر اسے کوئی مددگار نہ ملا۔ اس نے ایسا خراب زمانہ پایا کہ خلافت اسلامیہ کی عزت و وقار کو دوبارہ واپس لانا سخت دشوار تھا۔ ہاشم بن قاسم کہتے ہیں کہ میں رمضان میں شام کے وقت محتدی کے پاس بیٹھا تھا۔ جب میں چلنے لگا تو محتدی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا۔ پھر ہم نے افطار کیا، نماز پڑھی اور محتدی نے کھانا طلب کیا تو ایک بیت کی ڈلیا میں کھانا آیا۔ اس میں پتلی پتلی روٹیاں تھیں، ایک پیالی میں تھوڑا سا نمک، دوسری میں سرکہ اور تیسرے برتن میں زیتون کا تیل تھا۔ مجھ سے بھی کھانے کو کہا۔ میں نے کھانا شروع کیا اور دل میں سوچا کہ کھانا ابھی اور آتا ہوگا، اس لیے بہت آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا۔ محتدی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ کیا تمہارا روزہ نہ تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا کل روزہ نہ رکھو گی؟ میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، روزہ کیوں نہ رکھوں گا؟ کہا پھر اچھی طرح کھاؤ اور یہ امید نہ رکھو کہ کھانا اور آتا ہوگا، کیونکہ اس کے سوا اور کھانا ہمارے پاس یہاں نہیں ہے۔ میں نے تعجب سے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو تمام نعمتیں عطا کی ہیں۔ محتدی نے کہا ہاں یہ سچ ہے، مگر میں نے غور کیا تو بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو پایا کہ وہ کم کھانے اور رعایا کی راحت رسانی کی فکر سے بہت ہی لاغر ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اپنے خاندان پر غور کیا تو مجھ کو بڑی شرم آئی کہ ہم لوگ بنی ہاشم ہو کر ان کی مانند بھی نہ ہوں، اسی لیے میں نے یہ طرز اختیار کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ محتدی نے لعب و لعب کو سختی سے روک دیا تھا، گانے بجانے کو حرام قرار دیا تھا، عاملان سلطانی کو ظلم کرنے سے سخت ممانعت کر دی تھی، دفتر کے معاملات میں سختی سے کام لیتا تھا، خود روزانہ اجلاس کرتا اور دربار عام میں انفصال مقدمات کا کام کرتا، منشیوں کو اپنے پاس بٹھا کر حساب کرتا۔ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، محتدی باللہ کو بھی ترکوں ہی نے خلافت پر بٹھایا تھا۔ صالح بن وصیف نے، جو ترکوں میں سب سے زیادہ قابو یافتہ ہو رہا تھا، محتدی باللہ کو تخت نشین کرنے کے بعد ہی احمد بن اسرائیل، زید بن معتز باللہ اور ابو نوح کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور ان کے مال و اسباب کو ضبط کر لیا۔ پھر حسن بن مخلد کو بھی گرفتار کر کے اس کا مال و اسباب ضبط کر لیا۔ خلیفہ محتدی باللہ کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی تو بہت رنجیدہ ہوا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے قید ہی کیا مصیبت کم تھی جو ان کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ محتدی باللہ نے سامراہ سے تمام لونڈیاں اور مغنیوں کو نکلوا دیا۔ محل سرائے شاہی میں جس قدر درندے پلے ہوئے تھے، سب کے مار ڈالنے اور کتوں کے نکلوا دینے کا حکم دیا۔ قلمدان وزارت سلیمان بن وہب کے سپرد کیا گیا، مگر صالح بن وصیف نے اپنی حکمت عملی اور خوش تدبیری سے سلیمان بن وہب کو بھی اپنے قابو میں کر لیا اور خود حکومت کرنے لگا۔ معتز کی معزولی اور محتدی کی تخت نشینی کے وقت موسیٰ بن بغا دارالخلافہ میں موجود نہ تھا، وہ ری کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ سنا کہ صالح نے معتز کو معزول کر کے محتدی کو خلیفہ بنا دیا ہے تو وہ معتز کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان کر کے دارالخلافہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں آ کر دربار خلافت میں حاضری کی درخواست بھجوائی۔ صالح موسیٰ کے آنے کی خبر سن کر روپوش ہو گیا تھا۔ موسیٰ کو خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے آتے ہی خلیفہ کو گرفتار کر کے اور ایک خچر پر سوار کرا کر قید خانے میں لے جانا چاہا۔ محتدی نے کہا کہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈر، آخر تیری نیت کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ میری نیت بخیر ہے، آپ یہ حلف لیجئے کہ صالح کی طرفداری نہ کریں گے۔ خلیفہ نے یہ حلف کر لیا۔ موسیٰ نے اسی وقت خلیفہ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد موسیٰ نے صالح کی تلاش شروع کی۔ خلیفہ نے یہ کوشش کی کہ موسیٰ اور صالح میں صلح ہو جائے۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ اور اس کے ہمراہیوں کو یہ شبہ گزرا
کہ صالح کا پتہ خلیفہ کو معلوم ہے اور اسی نے صالح کو چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ موسیٰ بن بغا کے مکان پر ترکوں کا جلسہ مشاورت منعقد ہوا اور خلیفہ مہتدی کے قتل یا معزولی کی تدبیریں سوچی گئیں۔ اس مجلس کا حال خلیفہ کو معلوم ہو گیا۔ اگلے دن سب کو دربار عام میں بلوایا اور مسلح ہو کر دربار میں غضب آلود چہرے کے ساتھ آیا۔ ترکوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ کو تمہارے مشوروں کا حال معلوم ہو چکا ہے، تم مجھ کو دوسرے خلیفہ کی طرح نہ سمجھنا۔ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے تم میں سے بہت سوں کی جان لے لوں گا۔ میں وصیتیں کر آیا ہوں اور مارنے مرنے پر آمدہ ہوں۔ تم یاد رکھو میری دشمنی تمہارے لیے باعث وبال ہوگی۔ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ مجھ کو صالح کا کوئی حال معلوم نہیں کہ وہ کہاں روپوش ہے۔ یہ سن کر لوگ خاموش رہے اور اس شورش میں سکون پیدا ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ نے منادی کرا دی کہ جو شخص صالح کو گرفتار کر کے لائے گا وہ 10,000 انعام پائے گا۔ اتفاقاً ایک جگہ صالح کا پتہ چل گیا۔ موسیٰ نے اسے قتل کرا کر اس کا سر نیزے پر رکھ کر شہر میں تشہیر کرایا۔ مہتدی کو یہ حرکت ناگوار گزری، مگر ترکوں کی طاقت کے مقابلے میں خلیفہ کچھ نہ کر سکتا تھا، سخت مجبور تھا۔ آخر خلیفہ نے بابا کیال نامی ترک سردار کو لکھا کہ موقع پا کر موسیٰ کا قتل کر دو۔ بابا کیال نے یہ خط موسیٰ کو دکھا دیا۔ موسیٰ فوراً فوج لے کر قصر خلافت پر چڑھ گیا۔ ادھر اہل مغرب اور اہل فرغانہ نے خلیفہ مہتدی کی طرف سے مدافعت کی، متعدد لڑائیاں ہوئیں۔ بابا کیال اس عرصے میں مقید ہو کر خلیفہ مہتدی کی قید میں آ چکا تھا۔ خلیفہ مہتدی نے بابا کیال کو قتل کرا کر اس کا سر ترکوں کی طرف پھینک دیا۔ اس سے مخالف ترکوں کا جوش اور بڑھ گیا اور وہ ترک جو فرغانہ وغیرہ کے خلیفہ کی فوج میں شامل تھے بابا کیال کے قتل سے ناراض ہو کر موسیٰ کی فوج میں جا ملے۔ جس زمانے میں ترکوں نے خلیفہ مہتدی کا محاصرہ کر رکھا تھا، بغداد و سامراہ اور دوسرے مقامات کی رعایا خلیفہ مہتدی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں، کیونکہ رعایا اس خلیفہ کے عدل و انصاف سے بہت خوش تھی اور خلیفہ صالح کے لقب سے یاد کرتی تھی، مگر نتیجہ اس کا مہتدی کے خلاف نکلا۔ خلیفہ کو شکست ہوئی اور ترکوں نے اسے گرفتار کر کے خصیتیں دبا کر مار ڈالا۔ یہ حادثہ 14 رجب 256 ہجری کو وقوع پذیر ہوا۔ خلیفہ مہتدی نے 15 دن کم 1 سال خلافت کی اور 38 سال کی عمر میں مقتول ہوا۔ اس کے بعد ترکوں نے ابوالعباس احمد بن متوکل کو، جو مقام جوسق میں قائد تھا، قید سے نکال کر تخت نشین کیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور معتمد علی اللہ کا لقب تجویز کیا۔ معتمد علی اللہ معتمد علی اللہ بن متوکل علی اللہ بن معتصم باللہ بن ہارون رشید سن 229 ہجری میں ایک رومیہ ام ولد فتیان نامی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ خلیفہ معتمد نے عبید اللہ بن یحییٰ بن قاقان کو وزارت کا عہدہ عطا کیا۔ یہ عبید اللہ سن 263 ہجری میں گھوڑے سے گر کر مرا اور قلمدان وزارت محمد بن مخلد کو ملا۔ علویوں کا خروج 256 ہجری میں ابراہیم بن محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن محمد بن حنیفہ بن علی بن ابی طالب المعروف با ابن صوفی نے مصر میں اور علی بن زید علوی نے کوفہ میں دولت عباسیہ کے خلاف خروج کیا۔ ابن صوفی کو مصر میں کئی ہنگاموں اور لڑائیوں کے بعد ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مصر سے بھاگ کر مکے میں آیا، وہاں کے عامل مکہ نے گرفتار کر کے احمد بن طولون کے پاس مصر میں بھیج دیا۔ اس نے قید کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد قید سے رہا کر دیا گیا۔ ابن صوفی مصر سے چھوٹ کر مدینے میں آیا اور یہیں وفات پائی۔ علی بن زید نے کوفہ میں خروج کر کے وہاں کے عامل کو نکال دیا اور خود کوفہ پر متصرف رہا۔ خلیفہ معتمد نے شاہ بن میکال نامی سردار کو کوفہ کی طرف بھیجا، مگر اس نے علی بن زید کے مقابلے میں شکست کھائی۔ تب خلیفہ نے کیجور نامی سردار کو بھیجا۔ اس نے علی بن زید کو شکست دے کر شوال 256 ہجری میں علی بن زید پر دوبارہ چڑھائی کی اور لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں علی بن زید شکست کھا کر گرفتار ہوا اور کیجور اسے دارالخلافہ کی طرف لے آیا۔ حسین بن زید علوی نے رے پر قبضہ کر لیا اور موسیٰ بن بغا اس کے مقابلے کو روانہ ہوا۔ پھر علی نامی ایک شخص نے اپنے آپ کو اس سے چند روز پیشتر علوی ظاہر کر کے اول بحرین میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، پھر احسا چلا گیا، وہاں بھی اپنے آپ کو علوی بتایا، مگر سلسلہ نسب جو پہلے بتایا تھا اسے تبدیل کر دیا۔ چونکہ جا بجا علوی لوگ خروج کر رہے تھے، اس کے دل میں بھی امنگ پیدا ہوئی
اور اپنے آپ کو الوی بتا کر لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں مصروف رہا، مگر ہر جگہ اس کے نسب کا راز فاش ہوتا رہا۔ یہ الوی نہیں تھا۔ آخر بغداد میں اس نے چند غلاموں کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کو ہمراہ لے کر بصرہ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو زنگی غلام ہمارے پاس چلا آئے گا وہ آزاد ہے۔ اس اعلان کو سن کر زنگی غلاموں کا انبوہ کثیر ان کے گرد جمع ہو گیا۔ ان غلاموں کے آقا جب علی کے پاس آئی اور اپنے غلاموں کی نسبت اس سے گفتگو کرنی چاہی تو علی نے اشارہ کر دیا۔ زنگیوں نے اپنے آقاؤں کو گرفتار کر لیا، پھر علی نے ان کو چھوڑ دیا۔ علی کے جھنڈے کے نیچے زنگی غلاموں کی جمعیت ہر روز ترقی کرتی رہی اور علی کو ان کی ملک گیری اور تیغ زنی کی ترغیب اپنی پرجوش تقریروں سے دیتا رہا۔ پھر قادسیہ اور اس کے نواح کو لوٹ کر بصرہ کی طرف آیا۔ اہل بصرہ نے مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ اس کے بعد بصرہ والوں نے بار بار مقابلے کی تیاری کی اور ہر مرتبہ شکست کھائی۔ زنگیوں کی فوج نے بصرے پر قبضہ کر لیا۔ دربار خلافت سے ابو ہلال ترکی 4000 کی جمعیت سے مامور ہوا۔ نہر ریان پر مقابلہ ہوا، زنگیوں نے اسے بھی شکست دے کر بھگا دیا۔ غرض زنگیوں نے نہ صرف بصرہ بلکہ ایلا اور اہواز اور دوسرے مقامات پر تصرف کر لیا۔ بار بار دربار خلافت سے ترکی سردار فوجیں لے کر آتے اور ہر مرتبہ شکست کھا کر واپس جاتے۔ آخر سعید بن صالح نے شکست دے کر زنگیوں کو بصرہ سے نکالا، مگر زنگیوں نے 15 شوال 257 ہجری کو بصرہ پر قبضہ حاصل کر کے تمام بصرہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ بڑی بڑی قیمتی اور خوبصورت عمارتیں جل کر خاکستر اور مٹی کا ڈھیر بن گئیں۔ لوٹ مار کی انتہا نہ تھی، جو سامنے آیا وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ حالات سن کر خلیفہ معتمد نے محمد، جو المولد کے نام سے مشہور تھا، ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ اس کا مقابلہ زنگیوں نے بصرہ سے نکل کر نہر موقل پر کیا۔ لشکر مولد کو شکست دے کر بھگا دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ کر بھاگتے ہوئوں کو قتل کر دیا۔ پھر نہر کی طرف واپس آ گئے۔ اس کے بعد خلیفہ معتمد نے منصور بن جعفر خیاط کو زنگیوں کے مقابلے پر مامور کیا۔ زنگی اپنے سردار علی بن ابان کی ماتحتی میں مقابلے پر آئی۔ سخت معرکہ ہوا، صبح سے دوپہر تک برابر تلوار چلی۔ آخر منصور بن جعفر کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس خبر کو سن کر خلیفہ معتمد باللہ نے اپنے بھائی ابو احمد موفق کو، جسے وہ مکہ مکرمہ کی گورنری پر مامور کر چکا تھا، مکہ مکرمہ سے بلوایا اور اسے مصر، قنصرین اور عواصم کی سند گورنری دے کر زنگیوں کے مقابلے پر مامور کیا اور اس کے ساتھ ہی مفلح کو بھی ایک فوج دے کر بھیجا۔ یہ دونوں زنگیوں کے مقابلے کو روانہ ہوئے۔ زنگیوں سے لڑائی ہوئی اور مفلح مارا گیا اور اس کے ہمراہی فرار ہونے لگے۔ اس سے موقف کے ہمراہیوں میں بھی پریشانی اور بے ترتیبی نمودار ہوئی۔ آخر موقف نے طرح دے کر اپنے لشکر کو بچایا اور ترتیب دے کر نہر ابو خصیب کے کنارے زنگیوں سے نبرد آزما ہوا۔ زنگیوں کو شکست دی اور ان کی جمعیت کو پریشان کر کے بہت سوں کو گرفتار و قید کر کے اور بہت سے قیدیوں کو ان کی قید سے چھڑوا کر واپس سامراہ میں آیا، مگر اس شکست سے زنگیوں کا فتنہ فرو نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنی جمعیت فراہم کر کے پھر قتل و غارت کا بازار گرم رکھا اور سن 270 ہجری تک اسی طرح بصرہ اور عراق کے اکثر حصے پر مستولی رہے۔ یعقوب بن لیث کی گورنری۔ معتمد کی تخت نشینی کے پہلے ہی سال یعنی 256 ہجری میں محمد بن واصل بن ابراہیم تمیمی نے، جو اصل میں عراق عرب کا باشندہ تھا اور بہت دنوں سے فارس میں رہتا تھا، بعض کردوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے فارس کے گورنر حرس بن سیما کو قتل کر دیا اور صوبہ فارس پر قابض و متصرف ہو گیا۔ ادھر یعقوب بن لیث صفار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ فارس پر حملہ آور ہوا۔ موقف نے اس وقت فارس کو یعقوب صفار کے پنجے سے بچانا ضروری سمجھ کر یعقوب بن لیث کے پاس تخارستان بلخ کی سند گورنری معتمد سے لکھوائی اور کہلا بھیجا کہ تم فارس کا خیال ترک کر دو۔ تخارستان اور بلخ کی سند گورنری معتمد سے لکھوا کر بھجوا دی اور کہلا بھیجا کہ تم فارس کا خیال ترک کر دو اور بلخ و تخارستان میں اپنی حکومت قائم کرو۔ یعقوب بن لیث نے اسے بہت غنیمت سمجھا اور بلخ و تخارستان کا بخوبی انتظام کر کے کابل پہنچا اور رتبیل کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد خلیفہ کی خدمت میں تحفہ اور ہدایہ روانہ کیے۔ پھر سجستان آیا، سجستان سے ہرات اور ہرات سے خراسان کے شہروں کو قبضے میں لانے لگا۔
سن 259 ہجری میں یعقوب بن لیث نے خراسان پر قبضہ کر کے وہاں سے خاندان طاہریہ کے افراد کو خارج کر دیا۔ خلیفہ معتمد نے ایک تہدید آمیز فرمان بھیجا کہ تم انہی شہروں پر قانے رہو جن کی سند گورنری تم کو دی گئی ہے، خراسان پر تصرف نہ کرو، مگر یعقوب نے اس فرمان پر کوئی التفات نہ کیا۔ 260 ہجری میں حسن بن زید علوی نے دیلم سے فوج لے کر یعقوب پر حملہ کیا۔ سخت لڑائی کے بعد حسن بن زید ہزیمت پا کر دیلم کی طرف واپس چلا گیا اور یعقوب نے ساریہ اور عامل پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سجستان کی طرف چلا گیا۔ بغاوت موصل۔ معتمد نے موصل کی گورنری پر ایک سردار ساتگین کو مامور کیا تھا۔ ترکوں نے اہل موصل پر ظلم و زیادتی شروع کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل موصل نے یحییٰ بن سلیمان کو اپنا امیر و حاکم بنا لیا اور ترکوں کو مار کر نکال دیا۔ خلیفہ کو اس بغاوت کا حال معلوم ہوا، ترکوں کی فوج بھیجی گئی۔ سخت معرکے ہوئے، مگر انجام یہ ہوا کہ خلیفہ کی فوج یعنی ترکوں کو ناکامی ہوئی اور موصل میں یحییٰ بن سلیمان کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ واقعہ 260 ہجری اور 261 ہجری کا ہے۔